السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبقت القرآن اکیڈمی نے اپنے ڈیجیٹل لرنرز کے لیے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، یعنی کہ ایک گرامر سیریز۔ اس سیریز کے ذریعے آپ تک تجوید کے قوانین پہنچائے جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آپ اس کو سمجھ کے اپنی تجوید کو بہتر بنا سکیں گے۔ اس سیریز کا پہلا ٹاپک مخارج الحروف ہے۔ مخارج کو جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید دراصل ہے کیا۔ تجوید کے معنی ہیں سنوارنا، نکھارنا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا، یعنی کہ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخارج کیا ہے۔ مخرج کی جمع ہے اور اس سے مراد نکلنے کی جگہ ہے، اور مخارج الحروف سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الجوف۔ الجوف سے مراد منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ الجوف کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ منہ کے اس حصے کو الجوف کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الجوف سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ الجوف سے حروف مدہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کی بناوٹ کیا ہے۔ یہ خیال رہے کہ حروف مدہ الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، نہ کہ الف، یا اور واو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الف مدہ کیسے بنتا ہے۔ اگر خالی الف سے پہلے، یعنی کہ خالی الف ما قبل زبر ہو تو الف مدہ بنتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یعنی یا ساکن ما قبل زیر ہو تو یا مدہ بنتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس سے واو مدہ بنتا ہے۔ اس کو ہم ایک بار دہراتے ہیں۔ خالی الف ما قبل زبر الف مدہ، یا ساکن ما قبل زیر یا مدہ، واو ساکن ما قبل پیش واو مدہ۔ آئیے حروف مدہ کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خالی الف سے پہلے ہم الف مدہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالی الف سے پہلے با ہے اور با کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح الف مدہ کی بناوٹ ہوتی ہے اور یہ الف مدہ کی ایک مثال ہے، یعنی کہ خالی الف ما قبل زبر الف مدہ بنتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ بنتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ بو پہ واو ساکن سے پہلے با پہ پیش ہے اور یہاں پر واو مدہ کی بناوٹ مکمل ہو رہی ہے۔ اس سے آگے چلے تو بی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور یہاں پر یا مدہ کی بناوٹ مکمل ہو رہی ہے۔ اس کو ہم ایک بار دہراتے ہیں، با، بو، بی۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ حروف مدہ کتنی حرکات کے برابر ہوتے ہیں اور ان کے قائم مقام کون کون سی چیزیں ہیں۔ بارک اللہ فیک۔